آج ولیمہ تھا۔ کافی بار دروازہ بجایا لیکن دولہا اور دلہن نے دروازہ نہ کھولا تو والدہ پریشان ہو گئی۔ پریشانی کی حالت میں دروازہ توڑا تو اندر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ سارے کمرے میں خون ہی خون تھا اور دولہا دلہن دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ اچانک سے گھر میں ہونے والے شور سے آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور فوری سے باہر کی راہ لی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بڑی بہن لائبہ اور انم باجی بیٹھ کر امی کو کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن امی کے آنسو دیکھ کر ایک دم ان سے لپٹ کر پوچھا، ہوا کیا ہے؟ امی رو کیوں رہی ہیں اور آپ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ امی نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، تم گھڑی دیکھو کتنے بج رہے ہیں۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 12 بج رہے تھے۔ امی نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ بھائی اور بھابھی دروازہ نہیں کھول رہی، امی 11 بجے سے انہیں اٹھا رہی ہے، اسی وجہ سے امی پریشان ہو کر رو رہی ہے کہ وہ لوگ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے، اور ہم سب بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ کیا یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا، امی کیا ہو گیا ہے؟ شاید تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی ہو۔ ابھی تو صرف 12 بجے ہیں، سونے دیں انہیں، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ لیکن امی کا دل جیسے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے دل میں بے حد بے چینی اور بے آرامی بھر گئی ہے اور مجھے کسی طور پر چین نہیں آ رہا۔ میں نے غور سے امی کو دیکھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ ان کی اکلوتے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اور ہم سب بہنوں نے رات گئے تو کہیں ریسٹورانٹ کے بعد کئی رسمیں کی۔ اس کے بعد بھائی اپنے کمرے میں چلے آئے، لیکن اس کے بعد اب دوپہر کے 12 بجے تک انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو امی کو شدید تشویش ہوئی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہے، نئی جگہ نیند نہیں آتی اور کوئی اتنی دیر تک کیسے سو سکتا ہے؟ تمہیں تو بھائی کی عادت کا پتہ ہے نا، سلیمان کبھی اتنی دیر تک نہیں سویا، وہ صبح سویرے اٹھنے کا عادی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک آواز پر نہ اٹھے۔ امی نے اسے ایک آواز لگاتی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی انہونی ہوئی ہے۔ بڑی بہن نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں لائبہ، ایسے مت بولو، اچھا گمان کرو۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک کھٹکا ہوا۔ میں نے امی سے کہا، دیکھیے مجبوری ہے، کیونکہ ہم بار بار انہیں اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھ نہیں رہے۔ ایک بار میں ٹرائی کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کے پاس جو ڈپلیکیٹ چابی رکھی ہوئی ہے کمرے کی، اس سے آپ کمرے کا لاک کھولیں۔ میری بات سن کر تمام بہنوں نے میری تائید کی۔ میں آگے بڑھی۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ بھائی بھابھی، اگر آپ لوگ اٹھ گئے ہیں تو ہمیں جواب دے دیں، بے شک دروازہ مت کھولیے گا، لیکن جواب دیں، امی بہت پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے دوبارہ سے اپنی پوری قوت لگا کر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تو مجھے بھی بے حد پریشانی ہونے لگی ہے۔ میں نے فوری سے کہا
کہ چابی لے آؤ، اور بڑی بہن سے کہا کہ وہ لاک کھول کر دیکھے۔ اگرچہ یہ آداب کے بے انتہا خلاف تھا، لیکن امی کی پریشانی کے آگے ہم سب بے بس اور مجبور ہو چکے تھے۔ 12 سے 12:30 ہو گئے تھے، اور دولہا اور دلہن ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلے تھے کہ ہمارے ہاں انتہائی بری بات سمجھی جاتی تھی۔ پر مایوسی کے بجائے تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کم از کم کوئی باتوں کی آواز، کوئی کھٹ پٹ، اور ان کے کمرے سے کچھ تو آئے۔ کمرے میں بالکل سکون طاری تھا، ایسے جیسے کوئی وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے بڑی بہن کو چابی دی تو انہوں نے چابی لاک میں گھمائی، دروازہ کھلتا گیا اور تمام بہنوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ لائبہ باجی اور انم باجی تو فوری سے اندر کی طرف بھاگی۔ میں نے بڑی بہن کا ہاتھ تھام لیا، میرا سر گھومنے لگا۔ امی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ وہاں تک آئے۔ انہوں نے اپنے سینے کو تھام لیا اور زور زور سے مسلنے لگی۔ صبا، کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے دبے پاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل کر ہمارے پاس آئی، اور جیسے ہی انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ان کی بھی چیخ بلند ہونے لگی۔ وہ زور زور سے رو کر وہیں بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ میرا بچہ، یہ کیا ہو گیا؟ امی بار بار روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی۔ باجی کی بھی اندر دھاڑ مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ جو منظر ہم تمام بہنوں نے اپنی امی کے ساتھ اندر جا کر دیکھا، اس کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی ایک جگہ آ کر رک گئی تھی اور اب کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ اب کبھی ہم بہنیں مسکرا نہیں پائیں گی کہ جب یہاں تک حقیقت دوپہر کے 12:30 بجے نئے شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اس حقیقت نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا کہ ایک ایسا بھیانک واقعہ تھا جس نے ہماری زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن پھر جلدی اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی جو ناقابل یقین تھی۔ ہم تمام بہن اس خبر پر یقین ہی نہ کر پائی، لیکن یہی سچ تھا۔ میرا نام صبا ہے اور میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں۔ ہم 5 بہنیں ہیں اور ہمارا 5 بہنوں کے بعد پیدا ہونے والا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام امی اور ابو نے سلیمان رکھا تھا۔ سلیمان امی ابو کا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ کوئی خواہش ایسی نہ ہوتی جو اس کی پوری نہ ہوتی۔ وہ امی ابو کے ہاتھوں انتہائی ناز سے پلا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بے انتہا دعاؤں کے بعد حاصل ہوا تھا۔ جب ایک کے بعد ایک 5 بہنیں پیدا ہوئیں تو خاندان والوں نے امی کو طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کر دیں کہ یہ اور صرف بیٹیاں ہی پیدا کر سکتی ہے اور بیٹا اس کے نصیب میں نہیں۔ کبھی کوئی عورت پکڑ کر کہتی کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، تمہیں کتنی مشکل ہوگی، اور کوئی پکڑ کر یہ کہتا کہ تم اپنے بڑھاپے کا سہارا کیسے بناؤ گی۔ اللہ سے اولاد نرینہ مانگو تاکہ وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ امی چونکہ کافی عمر کی تھی اور ان کی جلدی شادی ہو چکی تھی، بیٹیاں پیدا ہونا، ان تمام چیزوں نے مل کر امی کی صحت پر گہرا اثر کیا اور وہ بیمار رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے ابو کو بتایا کہ انہیں خوش رکھا جائے،
کیونکہ بیٹیوں کی تربیت بھی متاثر ہو رہی تھی۔ ایک روز میں نے امی کو نماز میں چپ کے روتے دیکھا تو فوری ابو کو بتا دیا۔ ابو نے میری امی کو دیکھا تو وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ ابو نے ہم تمام بہنوں کو بٹھایا اور اس کے بعد امی کو بٹھا کر کہنے لگے، میری بات سنو راشدہ، تم ایک مضبوط عورت ہو اور تمہیں زمانے کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ اللہ کی دین ہے، انسان اس میں ضد کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میں یہ جانتا ہوں تم بیٹے کی خواہش معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے کر رہی ہو، جبکہ تم بھی جانتی ہو اور ہمارے لیے ہماری بیٹیاں بہت خاص ہیں اور ان کی تربیت پر ہمیں جنت کی بشارت ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ کر کے امی کو سمجھانے لگے تو امی بہتر ہو گئی، البتہ ان کی دعاؤں میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ وہ اکثر مجھے بھی گود میں بٹھا کر دعا کرواتی اور کہتی کہ دعا کرو اللہ تم بہنوں کو ایک بھائی دے دے، اس کے بعد مجھے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بتاتی چلوں کہ امی نے ہماری تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ میں اس وقت 6 برس کی تھی جب روز امی اور ابو کو بہت خوش دیکھا۔ بہنیں بھی بار بار امی کی خدمت کر رہی تھیں، کبھی ان کے پاؤں دباتی تو کبھی ان کے سر میں تیل لگاتی تھیں۔ میں حیران ہو گئی، چھوٹی تھی، سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جب امی نے نماز کے دوران مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا دعا کرو اللہ تمہارا بھائی اس دنیا میں لے آئے، یہ سنتے ہی میں نے حیرانی سے امی کی طرف دیکھا۔ امی کیا سچ مچ میرا بھائی آنے والا ہے؟ یہ سنتے ہی انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا میری گڑیا جتنی اچھی دعا ہوگی اللہ پاک ضرور قبول کریں گے۔ اب میرے دن رات اسی دعا میں گزرتے رہے اور بالآخر جب امی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو اللہ نے ان کی سن لی۔ امی ہمارا بھائی لے کر ہسپتال سے گھر واپس آ گئی اور ہم بہنوں کے لیے تو جیسے وہ عید کوئی دن تھا۔ کوئی اس سے چھوٹے سے پیارے سے بچے کی ناک پکڑتا تو کوئی اس کے نازک سے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھتا، امی یہ کتنا چھوٹا ہے۔ میں نے یہ کہا تو امی ہنسنے لگی، بیٹا تم تمام بہنیں بھی بچہ ہی پیدا ہوئی اور اب دیکھو اللہ نے تمہیں بھائی دے دیا ہے۔ اب میں امی کو اکثر خوش دیکھا کرتی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر انہوں نے اپنے شکر کا اظہار کیا۔ اب امی ابو کی ساری توجہ بھائی پر مرکوز ہو گئی۔ ہم بہنیں اب بڑی ہو چکی تھیں اور ویسے بھی مجھ میں اور بھائی میں 6 سال کا فرق تھا۔ ایسے میں میرے دل میں بھائی کے لیے حسد کے بجائے محبت ہی محبت تھی۔ میں اکثر اس کے سارے کام کرتی تھی، کبھی اسے جھولے میں سلانے کے لیے امی کی ہدایات کے مطابق جھولا دیتی تو کبھی اسے گود میں لے کر کھلاتی۔ ہم بہنوں کے ہاتھ میں تو جیسے کوئی کھلونا سا آ گیا تھا۔ دن گزرنے لگے، سب سے بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی جبکہ دوسری بہنیں بھی منگنی شدہ تھیں، ان کی بھی جلد شادی متوقع ہو گئی تھی۔ سلیمان سکول پڑھتا تھا لیکن آئے روز اس کے سکول سے شکایاتیں ہی موصول ہوتی۔ اس عمر میں اگر امی اب اس وقت پریشان ہو گئی، وہ 15 برس کا ہو چکا تھا۔
اس کے بہت سے مسائل تھے سوائے پڑھائی کے۔ کبھی وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا چاہتا تو کبھی صبح سے لے کر شام تک بس کرکٹ کھیلتا رہتا۔ اب ان کی اپنی دکان تھی، دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن ابو بوڑھے ہونے لگے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بڑے بھائی کو تو پڑھائی کے علاوہ تمام چیزوں میں دلچسپی تھی۔ اب اسے سمجھا کر تھک چکے تھے۔ سلیمان کی میرے ساتھ دوستی تھی تو میں اکثر سمجھاتی پر وہ نہ سمجھتا تھا۔ بہرحال امی ابو نے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آتا اور میں اسے بچانے کے لیے دروازہ کھول کر امی ابو کو کہہ دیتی کہ وہ جلدی آیا تھا۔ میں اس بات پر شرمندہ بھی ہوتی، لیکن گھر کی فضا کو خوشگوار رکھنے کے لیے مجھے یہ صبر کرنا پڑتا۔ میں اکثر اس کی غلطی پر پردہ ڈالتی کہ شاید وہ سدھر جائے، لیکن وہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے میں اس کی دوستی ایک ایسے لڑکے سے ہوئی جس کا نام رفیق تھا اور محلے کا سب سے آوارہ لڑکا تھا۔ امی نے ایک دو بار سلیمان کو ٹوکا، اس لڑکے کے ساتھ مت گھومو، تم پڑھائی نہیں کرتے، ہم تم پر زور نہیں دے رہے، تمہاری مرضی ہے، لیکن اب اگر تم ایسے دوست بناؤ گے تو ہم کس طرح خاموش رہ سکتے ہیں؟ سلیمان نے اس دن پہلی بار امی سے بدتمیزی کی اور انہیں انتہائی غلط جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ اب بڑا ہو گیا تھا اور اپنی من مانی کرتا تھا، یہاں تک کہ امی ابو کی کسی بات کی اس کے آگے کوئی اہمیت نہ تھی۔ امی کو میں نے نماز میں اکثر روتے ہوئے دیکھا۔ ایک وقت تھا کہ امی اس کے لیے رو رو کر نماز میں ہی دعائیں مانگا کرتی تھیں، اور اب یہ وقت تھا کہ امی اس کے لیے نماز میں ہدایت کی دعا کر رہی تھی۔ کافی حد تک بگڑ گیا تھا۔ پھر ایک روز میں نے اس کے موبائل میں چند ایسے میسج دیکھ لیے جسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا اور اسی وقت اسے بلاک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، رفیق نامی آوارہ لڑکے کے ساتھ تم کہاں کہاں جاتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں امی ابو کو سب بتا دوں گی۔ اس روز اس نے پہلی بار مجھ سے بھی بدتمیزی کی اور کہا، جاؤ جس کو بتانا ہے بتاؤ۔ رفیق میرا پکا دوست تھا اور وہ مجھے کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ یہ میسج بھی اس کے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس نے میرے نمبر پر غلطی سے بھیج دیے ہیں۔ ان میسج میں بہت کچھ ایسا تھا جو ناقابل یقین تھا، لیکن اپنے بھائی کی ہٹ درمی کی وجہ سے میں نے ان کو نظر انداز کر دیا کہ میں معاملے کے تہہ تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ رفیق نے ان زہر والے انداز میں اس سے ایک معاملے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب وہ کیا تھا، کیسا تھا، کیوں تھا، مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بھائی نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ ایک دو بار ابو نے اسے گھر سے بھی باہر نکالا اور وہ پورے 2 ہفتے بعد گھر واپس آیا۔ امی تو ماں تھی، کیسے بھول سکتی تھی کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس طرح بھی کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی بیمار رہنے لگی، پھر وہ ہوا جس نے بھائی کو بدل کر رکھ دیا۔ بھائی اس وقت 22 سال کا ہو چکا تھا۔ میری شادی کی تیاری چل رہی تھی اور میری بہنوں کی شادی
ہو چکی تھی۔ رات کو محلے میں پولیس کی ریڈ پڑی اور محلے کا سب سے آوارہ لڑکا رفیق پکڑا جا چکا تھا۔ اس پر کسی کو چھیڑنے کا الزام تھا۔ یہ سنتے ہی بھائی کو شک ہوا اور وہ بالکل چپ ہو کر رہ گیا۔ تب ابو نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو، میں اسی بات کے لیے تم سے کہتا تھا کہ بری صحبت انسان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ میں مانتا ہوں رفیق انتہائی آوارہ لڑکا تھا، لیکن اسے بھی آوارہ بنانے میں کسی نہ کسی کا تو ہاتھ تھا۔ ہم تمہارے ماں باپ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور زندگی سے سبق سیکھو۔ عمر میں وہ تمہارے جتنے ہیں، لیکن اس عمر میں جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ اس روز بھائی بالکل خاموش ہو گئے اور پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ہم بہنیں خوش ہو گئیں کیونکہ میری شادی شدہ بہنیں بھی جب گھر پر مائیکے میں تشریف لاتی تو وہ سلیمان کو کہتی کہ تم امی ابو کی بات مانا کرو اور انہیں اس عمر میں دکھ نہ دیا کرو کہ جس عمر میں تمہیں ان کا سہارا بننا ہے۔ پھر رفیق والا واقعہ ہوا اور وہ بدل کر رہ گیا۔ اب امی ابو کی بات ماننے لگا۔ امی اب اس بات پر خوش تھی کہ وہ راہ راست پر آ گیا ہے، لیکن میرے بھائی سے ایک ایسا گناہ ہو گیا جس کی بنا پر وہ جلد پکڑ میں آنے والا تھا۔ وہ گناہ ہم سب کی نظروں سے اوجھل تھا اور ہمارے فرشتوں کو بھی اس کے بارے میں علم نہ تھا، لیکن گناہ گناہ ہی ہوتا ہے اور اگر اس پہ انسان شرمندہ نہ ہو تو وہ پھر گھوم پھر کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ضرور ہو جاتا ہے۔ سلیمان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا اور وہ سدھرنے لگا۔ پڑھائی کا وقت تو نکل چکا تھا، اس لیے ابو نے اپنے جاننے والے کے ذریعے اسے ایک شاپنگ مال میں سیل مین کے طور پر رکھوا دیا۔ وہ وہاں دل لگا کر کام کرنے لگا اور جب اس نے پہلی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو وہ خوشی سے رو پڑی۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا، یہی تبدیلی تو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پیسوں کے لیے سب کچھ کہہ رہی ہوں، لیکن تمہیں محنت کرتا اور کامیاب ہوتا دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو پیار دیا۔ بھائی میں بہت سی تبدیلی آئی۔ اب یہ اکثر گھر میں ہی رہتا، باہر دوستوں کے ساتھ جانے کو ترجیح بھی نہ دیتا، گھر میں ہی رہ کر زیادہ دیر موبائل فون استعمال کرتا۔ کافی دفعہ میں نے اسے موبائل پر بات کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ایک روز اسے اچھے موڈ میں دیکھا تو اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور کہا، کیا بات ہے، آج کل بہت زیادہ مسکرا رہے ہو، کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے کیا؟ یہ سنتے ہی وہ ایک دم سے میرا منہ دیکھنے لگا، جیسے میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ کیسی باتیں کرتی ہو باجی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکی مجھے بھلا کیوں پسند آئے گی اور وہ مجھے کیوں پسند کرے گی؟ میں تو عام سا لڑکا ہوں جو سیل مینی کرتا ہوں، تنخواہ بھی اتنی نہیں۔ وہ اپنی بات سے بے حد مایوس نظر آنے لگا۔ اس دوران اسے امی نے کسی کام سے بلایا تو وہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے ہاتھ بہترین موقع لگا تھا۔ میں نے فوری سے اس کا موبائل اٹھایا اور میسج دیکھے تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔
تو یہ بات میں نے جا کر امی اور ابو کو بتا دی۔ امی ابو نے بھائی سے پوچھا، کیا تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ میں نے جی کو جھکتے ہوئے بتایا، جی ہاں۔ اس کے بعد امی ابو نے لڑکی والوں کے گھر جا کر ان سے بات کی کہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے رشتے لینے آئے ہیں، تو آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر بتاتے ہیں۔ کچھ ہی دن گزرے تو ان کی طرف سے کال آ گئی کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ تو امی نے ہم سب ہی بہنوں کو کہا، مبارک ہو، آپ کے بھائی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی یہ سن کر بہت اچھا لگا۔ امی ابو نے کچھ ہی عرصے کے بعد بھائی کی شادی طے کر دی۔ شادی کے تمام فنکشن ختم ہونے کے بعد بھائی کی سہاگ رات آ گئی۔ صبح 4 بجے جب ہم نے بھائی اور بھابھی کو اٹھانے کے لیے کمرے میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب دروازہ کھلا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائی بھابھی درد سے تڑپ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم سب پریشان ہو گئے کیونکہ آج ہمارا ولیمہ بھی تھا۔ امی نے بھائی کو بہت ہی زیادہ بے عزتی کی اور اسے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم نے اپنی نئی نویلی دلہن کو چلنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا؟ کیا ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ تم نے ہمیں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ ایسی ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔